بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم بات کریں گے 11ویں جماعت کی کتاب سرمایہ اردو میں شامل ایک نظم کے حوالے سے، جس کا عنوان ہے میدان کربلا میں صبح کا منظر۔ اس نظم کے شاعر میر انیس ہیں۔ یہ نظم دراصل ایک طویل مرثیے کا ایک مختصر سا ٹکڑا ہے، جس کو یہاں پر میدان کربلا میں صبح کا منظر کے عنوان سے شامل نصاب کیا گیا ہے۔ دراصل میر انیس نے یہ مرثیہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور اسلام کے لیے ان کی خدمات کے حوالے سے لکھا تھا۔ یہاں جو اس مرثیے کے جو مختصر اور جو ہے وہ منتخب جو اشعار شامل کیے گئے ہیں، ان کو جو عنوان دیا گیا ہے وہ میدان کربلا میں صبح کا منظر کا عنوان دیا گیا ہے، اور اسی عنوان سے یہاں جو اشعار دیے گئے ہیں ان کے مرکزی نقطے کا جو اظہار ہے وہ بھی ہوتا ہے کہ ان اشعار میں میر انیس نے جو ہے وہ میدان کربلا میں صبح کے منظر کی جو ہے وہ منظر کشی کی ہے۔ میدان کربلا وہ مقام ہے جہاں پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، آپ کی آل اولاد کی شہادت ہوئی۔ تو میر انیس نے وہ جو میدان کربلا کا مقام تھا اس کے حوالے سے جو ہے وہ لفظوں کے ذریعے جو ہے وہاں کا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے رکھ دیا ہے۔ لفظوں کے ذریعے میدان کربلا کا جو صحرا تھا اس کا منظر ہمارے ذہن و دل اور آنکھوں کے سامنے ہمیں جو ہے وہ گھومتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ تو آئیے پہلے اس نظم میدان کربلا میں صبح کا منظر کے تمام جو اشعار ہیں، جو بند ہیں، ان کی ایک دفعہ ریڈنگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر منتخب اشعار کی وضاحت اور تشریح کے حوالے سے بھی آج بات ہوگی۔ ٹھنڈی ہوا میں سبزۂ صحرا کی وہ لہک، شرمائے جس سے اطلس زنگاری فلک، وہ جھومنا درختوں کا پھولوں کی وہ مہک، ہر برگ گل پہ قطرہ شبنم کی وہ جھلک، ہیرے خجل تھے گوہر یکتا نثار تھے، پتے بھی ہر شجر کے جواہر نگار تھے، وہ نور اور وہ دشت سہانا سا وہ فضا، دراج و کب کو تہو و طاؤس کی صدا، وہ جوش گل وہ نالہ مرغان خوش نوا، سردی جگر کو بخشتی تھی صبح کی ہوا، پھولوں سے سبز سبز شجر سرخ پوش تھے، تھالے بھی نخل کے سبز گل فروش تھے، وہ دشت وہ نسیم کے جھونکے وہ سبززار، پھولوں پہ جا بجا وہ گوہر ہائے آبدار، اٹھنا وہ جھوم جھوم کے شاخوں کا بار بار، بالائے نخل ایک جو بلبل تو گل ہزار، خواہاں تھے زیب گلشن زہرا، جو آپ کے شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے، وہ قمریوں کا چار طرف سرو کے ہجوم، کوکو کا شور نالہ حق سر رہو کی دھوم، سبحان ربنا کی صدا تھی علی العموم، جاری تھے وہ جو ان کی عبادت کے تھے رسوم، کچھ گل فقط نہ کرتے تھے رب الہ کی مدح، ہر خار کو بھی نوکے زباں تھی خدا کی مدح، چونٹی بھی ہاتھ اٹھا کے یہ کہتی تھی بار بار، ادا نہ کش ضعیفوں کے رازق
تیرے نثار۔ یا حیو یا قدیر کی تھی ہر طرف پکار، تسبیح تھی کہیں کہیں تحلیل کردگار، طائر ہوا میں مست ہرن سبزہ زار میں، جنگل کے شیر گونج رہے تھے کچھار میں۔ عزیز طلباء، ان اشعار کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہمارے ذہنوں میں ہو، پھر ایک خاکہ جو میدان کربلا سے تعلق رکھتا ہے وہ ہمارے ذہنوں میں ہو، اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ ہمیں صبح کے منظر اور اس کی جو رموز ہیں، جو اسرار ہیں، جو صبح کے منظر کے واقعات ہیں، جو مناظر ہیں، وہ ہمارے ذہنوں میں تازہ ہوں، تبھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس نظم میں میر انیس نے کیا بتانے کی کوشش کی ہے۔ تو تصور کیجئے کہ میدان کربلا کا صحرا ہے، صبح کا وقت ہے، سورج نکل رہا ہے، سبزہ ہے، اور جو ہے وہ مختلف پرندے آوازیں بلند کر رہے ہیں، اور وہی کچھ جو ہے وہ میر انیس نے ان اشعار میں بتانے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ ایک مسدس بند نظم ہے، اور اس نظم کا ہم پہلا جو بند ہے اس بند میں موجود اشعار کا مطالعہ اور توضیح اور تشریح اور مشکل الفاظ کے معنی سے آج کے لیکچر کا جو ہے وہ باقاعدہ تسلسل آگے بڑھاتے ہیں۔ ٹھنڈی ہوا میں سبزہ صحرا کی وہ لہک، کہ صبح کا منظر ہے، صبح کا وقت ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، سبزہ صحرا، اور جو صحرا میں لگا ہوا سبزہ ہے، اور صحرا میں لگا ہوا سبزہ، اب سبزہ سے مراد صرف سبز گھاس نہیں ہے، بلکہ سبز رنگ کی گھاس، سبز رنگ کے درخت، سبز رنگ کے پودے، سب سبزہ صحرا میں آئیں گے۔ لہک سے مراد ہے جھومنا، کہ وہ جو میدان کربلا کا صحرا ہے، اس صحرا میں ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور اس صحرا میں سبزہ ہوا کے ساتھ جھوم رہا ہے۔ شرمائے جس سے اطلس زنگاری فلک، شرمانا، شرمندہ ہونا، احساس کمتری محسوس کرنا۔ اطلس زنگاری فلک پوری ترکیب ہے۔ اطلس کہتے ہیں قیمتی ریشمی کپڑے کو، زنگاری کہتے ہیں نقش و نگار کو، فلک آسمان۔ اگر ہم اس پوری ترکیب کے معنی دیکھیں تو وہ کچھ اس طرح سے نکلتے ہیں: اطلس زنگاری فلک، کہ آسمان کے نقش و نگار ریشمی کپڑے کی طرح چمکتے ہوئے۔ کہا میر انیس نے کہ صبح کا وقت ہے میدان کربلا میں، سبزہ جو صحرا میں لگا ہوا ہے وہ جھوم رہا ہے ٹھنڈی ہوا کے ساتھ، اور جو آسمان ہے وہ قیمتی ریشمی کپڑے کی طرح، اور آسمان کے نقش و نگار قیمتی ریشمی کپڑے کے نقش و نگار کی طرح چمک رہے ہیں۔ خوبصورت وہ منظر ہے کہ ایک طرف ہوا چل رہی ہے تو دوسری طرف میدان کربلا میں موجود سبز رنگ کے پودے، درخت اور گھاس وہ جھوم رہے ہیں۔ اور پھر میر انیس نے اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ آسمان جو ہے وہ چمک رہا ہے، اور آسمان پہ موجود نقش و نگار چمک رہے ہیں۔ پھر کہا وہ جھومنا درختوں کا، پھولوں کی وہ مہک، کہ درخت جو ہیں وہ جھوم رہے ہیں۔ جھومنا، ہلنا جھلنا، مہک خوشبو کو کہتے ہیں، کہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے صحرا میں تو اس کے ساتھ جو ہے وہ درخت بھی جھوم رہے ہیں، اور جو پھولوں کی خوشبو ہے، مہک خوشبو،
وہ بھی پھیل رہی ہے۔ ہر برگ گل پہ قطرہ شبنم کی وہ جھلک، برگ گل، پھول کی پتی اور قطرہ شبنم، اوس کا قطرہ، جھلک، منظر۔ اب کہا کہ پھول کی پتی ہے اور اس پہ شبنم کے قطرے نظر آ رہے ہیں، یعنی درخت جھوم رہے ہیں، پھولوں کی خوشبو پھیل رہی ہے اور پھولوں کی پتیوں پہ شبنم کے قطرے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ خوبصورت منظر ہے میدان کربلا میں صبح کے وقت۔ پھر کہا ہیرے خجل تھے، خجل شرمندہ ہونا، یہاں بھی احساس کمتری محسوس کرنا کہ ہیرے بھی جو ہیں وہ شرمندہ تھے، ہیرے بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو خوبصورتی میں کم محسوس کر رہے تھے۔ گہر یکتا نثار تھے، گہرے یکتا، واحد موتی، واحد خوبصورت موتی، نثار تھے، قربان تھے کہ جو ہیرے ہیں وہ بھی خوبصورتی میں کم محسوس ہو رہے تھے، اور جو قیمتی اور واحد قیمتی جو پتھر تھے، جو موتی تھے، وہ بھی آپ پر جان قربان کر رہے تھے کہ اور آپ سے مراد آپ علیہ السلام پر۔ پتے بھی ہر شجر کے، اور جو ہر درخت تھا اس کے پتے بھی کیا تھے جی؟ جواہر نگار تھے، جواہر نگار، کسی عمدہ جوہری کے بنائے ہوئے۔ کہا وہ جو پتے تھے درختوں کے، وہ ایسا منظر پیش کر رہے تھے کہ وہ پتے نہ ہوں بلکہ کسی باکمال جوہری نے، زیورات بنانے والے نے ان کے نقش و نگار بنائے۔ اب دیکھیے اس بند میں میر انیس نے کیا منظر کشی کی ہے کہ میدان کربلا میں صبح کا منظر ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، صحرا میں موجود سبز رنگ کے درخت، پودے اور پھول وہ لہک رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، اور ان کے سامنے چمکتا ہوا آسمان بھی جو ہے وہ اپنی چمک اور نقش و نگار میں کم محسوس ہو رہا ہے، اور درخت جھوم رہے ہیں، پھولوں کی خوشبوئیں پھیل رہی ہیں، اور پھر جو ہے وہ ہر پھول کی پتی پہ شبنم کے قطرے خوبصورت نظر آ رہے ہیں، اور ان شبنم کے قطروں کے سامنے ہیروں کی چمک بھی اور قیمتی موتیوں کی چمک بھی کم محسوس ہو رہی تھی۔ یعنی یہ شبنم کے قطرے اتنے خوبصورت دکھائی دے رہے تھے کہ ہیرے اور قیمتی موتی بھی ان کے سامنے جو ہیں وہ کم خوبصورت لگتے تھے، اور جو پتے تھے ہر درخت کے وہ بھی جو ہیں وہ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی قیمتی اور کسی باکمال اور عالیشان جوہری نے ان کو یہ رنگ دیا ہو۔ آگے چلتے ہیں دوسرے بند کی طرف، اور اس میں اگر ہم دیکھیں اس بند میں جو ہم نے ابھی پڑھا ہے تو اس میں سبزہ صحرا، اطلس زنگاری فلک، قطرہ شبنم، گہر یکتا، جواہر نگار، یہ تمام جو الفاظ ہیں یہ تراکیب کی حیثیت رکھتے ہیں، اور تراکیب ہم کہتے ہیں دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو۔ اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہک، لہک، فلک، جھلک، یہ ہمیں یہاں دو جو پہلے اشعار ہیں اس بند کے وہ ہمیں ہم قافیہ لگ رہے ہیں۔ اس کے بعد یکتا اور جواہر، یکتا نثار اور جواہر نگار، اگر ہم دیکھیں تو نثار اور نگار یہاں کافی ہیں اور تھے ردیف ہے، تو اس طرح سے ہم اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں فکری و فنی اعتبار سے۔ اس کے بعد اگلا جو بند ہے وہ نور اور وہ دشت، سہانا سب و فضا، دراج و کب و تہ و طاؤس کی صدا، وہ جوش گل، وہ نالائے مرغان خوش نوا، سردی جگر کو بخشتی تھی صبح کی ہوا، پھولوں سے سب شجر سرخ پوش تھے، تھالے بھی نخل کے سبد گل فروش تھے۔ وہ نور کہتے ہیں روشنی کو، اور دشت صحرا کو، سہانا خوبصورت، فضا یا فضا ہوا کو کہتے ہیں،
کہا کہ وہ جو صبح کا وقت تھا اس وقت روشنی تھی اور صحرا جو ہے وہ خوبصورت لگ رہا تھا اور فضا بھی خوبصورت تھی. اور پھر فضا میں کیا تھا جی؟ دراج و کب کو تہ و طاؤس کی صدا. دراج کہتے ہیں تیتر کو، اور کبک کہتے ہیں چکور کو، تہو کہتے ہیں تیتر کی طرح کا ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے بہت ہی خوبصورت. طاؤس مور کو کہتے ہیں، صدا آواز کو کہتے ہیں. کہا میر انیس نے کہ صبح کا منظر تھا، میدان کربلا میں صبح کا منظر تھا، روشنی پھیل رہی تھی، صحرا خوبصورت لگ رہا تھا، اور فضا میں جو ہے، ہوا میں جو ہے وہ تیتر، چکور، تیتر جیسے، تہف جیسے خوبصورت پرندے اور مور کی آوازیں جو ہیں وہ پھیل رہی تھیں. یعنی آپ تصور کریں کہ صبح کا وقت ہے، صحرا ہے، اور صحرا میں جو ہے ایک خطہ، ایک جگہ مخصوص ایسی ہے جہاں پہ سبزہ ہے، پھول ہیں، درخت ہیں، اور وہاں پہ سورج کی روشنی پھیل رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ خوبصورت جو پرندے ہیں جن میں شاعر ذکر کر رہا ہے کہ تیتر ہے، چکور ہے، تہو ہے اور مور ہے، اس کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. اور وہ جوش گل، پھول کا جوش. تو پھول کا جوش جذبے کو کہتے ہیں، گل پھول کو کہتے ہیں. تو پھول کا جذبہ، تو اس سے مراد یہ پھول کا جذبہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ پھول کا کھلنا، اور تیزی سے پھول کا کھلنا، کہ پھول کا کھلنا. وہ نالہ مرغان خوشنوا، نالہ کہتے ہیں گیت کو، مرغان خوشنوا خوبصورت آوازوں والے پرندے. تو نالہ مرغان خوشنوا کہ خوبصورت آواز والے پرندوں کے گیت. کہا پھول کھل رہے تھے اور جو خوبصورت پرندے ہیں ان کی خوبصورت آوازوں میں ان کے گیت وہ پھیل رہے تھے. سرد جگر کو بخشتی تھی صبح کی ہوا، بخشنا دینا صبح کی ہوا، کہ وہ جو صبح کی ہوا تھی وہ جگر کو سردی دے رہی تھی، سردی میں مبتلا کر رہی تھی. پھولوں سے سبز شجر کے سبز رنگ کے جو درخت تھے وہ پھولوں سے سرخ پوش تھے. سرخ پوش کہتے ہیں سرخ لباس پہنے ہوئے. کہا وہ جو سبز درخت تھے نا وہ خوبصورت سرخ رنگ کے پھولوں سے بھرے ہوئے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان پرندوں نے سرخ لباس پہن رکھا ہو. تھالے بھی، تھالا کہتے ہیں کیاری کو. آپ درختوں کے گرد، پودوں کے گرد اکثر پانی ڈالنے کے لیے جو ہے وہ ایک کیاری بنا دیتے ہیں، تو اسی کو تھالا کہا جاتا ہے. نخل درخت کو کہتے ہیں. سبد گل فروش، سبد فارسی میں ٹوکری کو کہا جاتا ہے. گل فروش پھول بیچنے والا، سبد گل فروش ترکیب ہے اور اس سے مراد ہے پھول بیچنے والے کی ٹوکری. کہا کہ وہ جو تھالے بھی تھے نا نخل کے، وہ جو درختوں کے تھالے تھے، درختوں کی کیاریاں تھی، وہ کیاریاں نہیں لگ رہی تھی بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کسی پھول بیچنے والے کی ٹوکری ہو، اور اس میں جو ہے وہ پھول بیچنے والے نے جو ہے وہ پھول رکھے ہوں. دور سے منظر ایسا تھا. کہا اس بند میں کہ صبح کا منظر تھا، روشنی پھیل رہی تھی، صحرا خوبصورت لگ رہا تھا، اور ہوا میں جو ہے وہ تیتر، چکور، تہو اور مور کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، اور پھول کھل رہے تھے، اور جو ہے وہ خوبصورت پرندے اپنی آوازوں میں خوبصورت گیت گا رہے تھے. اور جو ہوا ہے صبح کی وہ جگر کو سردی میں مبتلا کر رہی تھی، سردی دے رہی تھی. اور پھر جو سبز درخت تھے ان پہ اس قدر پھول کھلے ہوئے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ان درختوں نے سرخ لباس پہن لیا ہو. اور وہ جو درختوں کے گرد
ان سبز درختوں کے گرد جو کیاریاں تھیں، وہ کیاریاں نہیں لگ رہی تھی بلکہ دور سے ایسے لگ رہی تھی کہ جیسے کسی پھول بیچنے والے کی ٹوکری ہو اور اس میں خوبصورت پھول رکھے ہوں۔ تو منظر کشی بڑی دلچسپ کی ہے، بڑی خوبصورت کی ہے امیر انیس نے ان اشعار میں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان اشعار میں جو ہے وہ جوش گل، نالہ مرغان خوشنوا اور سرخ پوش اور سبد گل فروش، یہ تمام جو ہیں وہ تراکیب ہیں۔ پھر فضا، نوا، صدا، ہوا یہ کافی ہیں، پوش، فروش یہ بھی کافی ہیں، تھے جو ہے وہ ردیف ہیں۔ تو اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسدس بند نظم میں جو ہے وہ میر انیس نے کس طرح سے جو ہے وہ میدان کربلا میں جو صبح کا منظر تھا اس کو کتنی خوبصورت جو ہے وہ کتنی خوبصورتی سے بیان کر دیا ہے، اور کتنے خوبصورت الفاظ استعمال کر کے، تو وہ جو میدان کربلا میں صبح کا منظر تھا اس کو جو ہے وہ ہمارے دل و دماغ، ذہنوں میں تازہ کر دیا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر ایک نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔